اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمدin وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ منہاج القرآن ویمن لیگ کے پلیٹ فارم سے حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے ماہ ولادت میں، ماہ فروری میں شیخ الاسلام سیریز کے ساتھ ہم ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ شیخ الاسلام سیریز پارٹ 2 کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور آغاز میں اپنے عظیم قائد کے نام حضرت علامہ اقبال کے میں یہ اشعار ہدیہ عقیدت کے طور پہ پیش کرنا چاہوں گی۔ حضرت علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان، ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے، اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ مجدد دورہ نابغہ عصر حضور سیدی شیخ الاسلام ایک ایسی ہمہ جہت ہستی کہ جن کا ذکر، جن کی خصوصیات، جن کی ذات کی صفات، ان کی کاوشیں، ان کی تحقیقی، سماجی، سیاسی، آئلی خدمات اور بے شمار موضوعات کہ جن کی ذات پر کئی پی ایچ ڈیز ہو رہے ہوں تو ہم جیسے کم علم لوگ ان کا ذکر کیا کریں گے، مگر پھر بھی یہ نشست ایک اظہار تشکر ہے، ایک تحدیث نعمت ہے جو ہم اپنی جانب سے اپنے بساط کے مطابق اپنے قائد کے حضور پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اور آج کی اس نشست میں ہم شکر گزار ہیں، ایک دفعہ پھر اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے ہمیں جوائن کیا ہے ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل محترم خرم نواز گنڈا پور صاحب نے۔ سر میں آپ کو خوش آمدید پھر ایک دفعہ کہتی ہوں، کیسے ہیں آپ سر؟ ٹھیک ہیں؟ اور ہمارے ساتھ پھر ایک دفعہ موجود ہیں صدر منہاج القرآن ویمن لیگ ڈاکٹر فرح ناز صاحبہ۔ باجی میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو جہاں سے موضوع گفتگو پارٹ 1 میں چھوٹا تھا وہیں سے اس کو جوڑ دیتے ہیں۔ حضور سیدی شیخ الاسلام کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پہ بات ہو رہی تھی۔ آپ نے حضور سیدی شیخ الاسلام کے سیاسی آپ کا جو شخصیت کا پہلو ہے اس پہ روشنی ڈالی۔ اب ہم جاننا چاہیں گے کہ سماجی پہلو کیا ہے، سوشل اسپیکٹ آپ کی ذات کا کیا ہے، آپ بطور ناظم اعلیٰ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شکریہ، آپ نے اس پارٹ 2 میں مجھے بلایا، اور جو ہم سلسلہ چلا تھا پارٹ 1 میں ہم جو ڈسکشن کرتے رہے اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ جی سر۔ آپ نے جو سوال کیا ہے، قرآن حکیم میں اگر دیکھا جائے تو تقریباً 3% جو ہے احکامات ہیں، ایسا ہی ہے۔ باقی 97% جو ہے مختلف انبیاء کے قصص سے آپ کی زندگی کو ایک رخ دینے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں، اور باقی معاملات ہیں، دنیاوی اور اخلاقیات ہیں۔ جی۔ ہم انفارچونیٹلی جو اخلاقیات کا پہلو ہے اس کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اس کی مثال یہ ہے کہ ہمارا جو درس نظامی ہے جو دینی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے 74 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، 75ویں سال میں ہم جا رہے ہیں، اخلاقیات کا کوئی سبق، کوئی کتاب موجود نہیں ہے درس نظام۔ جی سر، دینی ہی نہیں عصری اور عصری میں بھی کوئی Totally اخلاقیات کے neglected اوپر ہے کتاب نہیں ہے۔ جی جی۔ اسینشلی ہم نے ساری رسپانسبلٹی ڈال دی ہے پیرنٹس پہ۔ اب جہاں کثیر تعداد میں اب پیرنٹس تعلیم یافتہ ہیں، لیکن بہت کم پیرنٹس ہیں جو عصری اور دینی تعلیم دونوں کو جانتے ہیں یا دونوں کے میں تعلیم یافتہ ہیں۔ اور آج کے دور میں، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا دادا دادی نانا نانی یہ تربیت کے اصل منبع وہ تھا، کیونکہ ان کے پاس وقت ہوتا تھا، فارغ ہوتے تھے۔ اب
لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے اپنی بچوں اولاد کے کی پاس تربیت وقت نہیں کرنے ہے، کا، بالکل۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نصاب میں یہ لائیں۔ شیخ الاسلام کی شخصیت کا یہ پہلو اس لیے ہے کہ سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے اور اپنے گھر کے اوپر کام کیا، اور پھر تحریک منہاج القرآن میں بہت اہم 2-3 چیزیں انٹروڈیوس کرائیں۔ جی سر۔ ایک ان میں سے یہ تھا ہمارا طرز تکلم۔ منہاج القرآن کے افراد جب بھی کسی محفل میں بیٹھے ہوں گے ان کا گفتگو کا انداز ہی مختلف ہوگا، اور یہی شیخ الاسلام کی چھاپ ہے جو انہوں نے اپنے وائڈر آڈینس پہ خصوصاً جو طلباء ہیں اور طالبات ہیں ہماری کالج آف شریعہ میں یا اخلاق منہاج حسنہ، کالج فار بالکل۔ ویمن میں، جی جی سر، ایسا ہی۔ اور اس کے ساتھ جو انہوں نے سماجی رسپانسبلٹی، جو سیوک رسپانسبلٹی ہے، اس کے بارے میں ایک آگہی دی کہ آپ بطور انسان اور خصوصاً بطور مسلمان آپ صرف اپنے اور اپنے فیملی کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ اپنی سوسائٹی کے آپ لیے اپنی بھی۔ سوسائٹی جی کے لیے سر۔ بھی ذمہ دار ہیں۔ جی سر۔ اور یہ چیز آپ نے اپنی منہاج ویمن لیگ میں بھی دیکھی ہوگی، لوگ ایک دوسرے کا درد رکھتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کی امداد کرتے ہیں، اور ایک آپس میں گفتگو کا جو طریقہ ہے، میں بہت سارے ہمارے ایسے دوست جو کہ ہم سے منسلک نہیں ہیں جب یہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ آپس میں جس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں یہ یکسر مختلف ہے جہاں بھی ہم جاتے بالکل ایسا ہی۔ تو یہ ایک سماجی پہلو، پھر یہ جو قائد محترم کی طرف سے ڈائریکشن بھی ہیں، اور پھر ایک ٹریڈیشن بھی بن گئی ہے کہ منہاج القرآن میں تقریباً 99% لوگ باوضو ہوتے ہیں، باوضو ہوتے ہیں، اب پاکی زندگی میں داخل رہتے ہیں۔ یہ قدرتی امر ہے کہ جب آپ باوضو ہوں گے آپ کو کچھ نہ کچھ حیا ضرور ہوگا اس سٹیٹ جس میں آپ ہیں یا اس حالت جس میں آپ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ جب بھی بات کرتے ہیں نہ صرف پاکستانی اور ایک اسلامک سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، ہی ٹاکس آف دا ورلڈ ایٹ لارج اینڈ ہیومینٹی۔ جی جی بالکل، امت مسلمہ کی اور انسانی جو ہے سماج کی بات کرتے ہیں۔ اور اسی لیے مائنورٹیز کو کھلا ایکسیس ہے منہاج القرآن میں، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا باقاعدہ جاتا ہے۔ انٹرفیتھ فورم قائم کیا گیا ہے۔ جی، اور اس کے لیے خصوصی طور پہ جیسے آپ نے فرمایا ایک فورم قائم کیا گیا۔ انٹرفیتھ ڈائیلاگ کے بانیان میں سے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری، ایسا ہی۔ اور his message to the world is of a humanity which can live together in peace، کیونکہ پیس کے ڈیویڈنڈز بہت زیادہ ہیں، لیکن انسان تو بیسیکلی جھگڑالو ہے، اور وار از اے اسٹیٹ آف مائنڈ۔ فرسٹ آف آل اٹس اے اسٹیٹ آف مائنڈ، اس کے بعد وہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہے انٹو فزیکل ایکشن۔ تو ہمارا اور اب جو نیا نصاب لکھا گیا ہے اس میں بہت بڑا حصہ اس نصاب کا اخلاقیات سے ڈیل کرتا ہے اور سماجی معاملات سے ڈیل کرتا ہے، اور وی آر دا فرسٹ وفاق، ملک پورے میں ہم پہلا وفاق ہیں جہاں اخلاقیات کی کتابیں انٹروڈیوس کی گئی، ایز سلیبس، ایز اے سبجیکٹ ٹو بی ٹاٹ فارملی۔ بہت بڑی یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اور ایک بہت بڑی تبدیلی معاشرے میں اس سے انشاءاللہ آئے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس سے یہ نصاب میں سے اب دوسرے دیگر جو بورڈز ہیں وہ بھی اس نصاب کو دیکھیں گے، ہم سب کو دے بھی رہے ہیں یہ نصاب کی کاپیاں تاکہ وہ لوگ خود دیکھ سکیں اور اس سے استفادہ کر سکیں۔ تھوڑا سا میں ریفر کرنا چاہوں گا یہ جو اشعار جو آپ نے پڑھے علامہ صاحب کے، دراصل ہمارے ایک دوست بڑی اچھی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن حکیم کو علماء کے ہاتھ سے لے کر قاریوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اپنے ہاتھ میں ہوا یہ کہ اسلام واز اے کوڈ آف کانڈکٹ، اور تلاوت کا جہاں بے پناہ ثواب ہے، لیکن تلاوت بغیر سمجھے کہ قرآن حکیم کا پیغام کیا ہے، اور علامہ صاحب کی شاعری میں بہت زیادہ رنگ جھلکتا ہے قرآن حکیم کے جو انر میسیج ہے، اور اس میں آپ ساری کوالٹیز دیکھیں جو انہوں نے قرآن پاک بیان فرمایا کہ ایک طرف شبنم کی طرح نرمی اور دوسری طرف سمندر کے طوفان کی طرح ہلچل۔ یہ جو
مومن کے اندر جو اپوزٹ کوالٹیز ہیں نا، اور جن کو وہ مینٹین بھی کرتا ہے اور اکارڈنگلی اور یوز بھی اس کے اندر ایک خوبصورت بیلنس کرنا، بالکل یہ صرف اور صرف آپ کے دین کا خاصہ ہے۔ اس بات میں تھوڑی سی ایک کمپیریزن کرتا چلوں، اور شاید یہ کمپیریزن آپ کو کرسچینٹی میں ایک کانسیپٹ ہے، میں نے چونکہ بچپن میں بہت پڑھا کرسچینٹی کو، کرسچینٹی میں ایک کانسیپٹ ہے کنفیشن کا، بالکل ایسا ہے، آپ جاتے ہیں چرچ میں اور اپنے گناہ جو ہے وہاں ان کا اعتراف کرتے پاسٹر ہیں، ہے اس کے سامنے آپ گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو مجھ سے کسی نے ایک دفعہ، ہمارے کرسچن دوست ہیں، انہوں نے پوچھا کہ اسلام میں کنفیشن کا کیا تصور ہے؟ میں نے کہا اسلام میں تو جتنا آسان تصور ہے کنفیشن کا، وہ تو آپ لوگوں کے لیے امیجنیبل ہی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا اسلام میں تو آپ نے صرف اپنے دل میں اعتراف گناہ کرنا ہے اور خداوند تعالیٰ سے صدق کے دل سے معافی مانگنی ہے، and I said your slate is clean۔ بے شک، تو کہتے it's as simple as that۔ میں نے کہا it's as simple as that۔ تو اخلاقیات اور سماجی ہمارے معاملات جو ہیں اسلام میں، اگر ان کو ڈیپلی اسٹڈی کیا جائے تو اسلام ایک بہت آسان بہت آسان دین ہے، بالکل ایسے ہی ہے، بے شک۔ جی ڈاکٹر فرح ناز صاحبہ، آپ کا بھی اپنا ایک پرسپیکٹیو ہے، آپ کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے، تو آپ اس حوالے سے بتائیے۔ جی، اس حوالے سے جیسا کہ ہم ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کو پڑھنے کی، ان کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جب بھی ہم کسی بڑے آدمی کے بارے میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا فلسفہ درست کتنا ہے اور وہ اللہ کے ہاں مقبول کتنا ہے، تو اس کے لیے جو ایک اس کا ثبوت ہوتا ہے نا، وہ اس کی سماجی زندگی ہوتی ہے۔ ہم عموماً یہ دیکھتے ہیں تاریخ میں بھی کہ جتنے بڑے لوگ ہیں، جتنے وہ اپنے درجہ بدرجہ اوپر چلتے چلے جاتے ہیں، ترقی کی منازل طے کر رہے ہوتے ہیں، ان کی سماجی زندگی بسا اوقات ہمیں بالکل محدود اور مختصر ہوتی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے، لیکن حضور سید شیخ الاسلام کی زندگی جب آپ دیکھیں گے تو وہ سماج میں بھی پوری طرح سے چھائی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے، اور وہ پوری سماجی زندگی کے اصول بھی دیتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ سماجی زندگی کا ویژن بھی آپ کو سمجھا رہی ہوتی ہے، وہ سماجی زندگی کی خصوصیات کیا ہیں، اس کے طریقے کیا ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہمیں ان کی سماجی زندگی سے مل رہی ہوتی ہیں۔ آپ کی شخصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا اہم ایک قول ہے، بڑا خوبصورت، بڑا قیمتی ہے اس ضمن میں، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے دین کے لیے دنیا کو چھوڑ دے، اپنے دین کے لیے دنیا کو چھوڑ دے، یہ اتنی اہم بات ہے۔ یعنی ترک دنیا جو ہے یہ ہمارا اسلام کا خاصہ ہی نہیں، خاصہ نہیں ہے، اور اس کی گنجائش نہیں ہے، خاصہ بھی نہیں ہے، گنجائش بھی نہیں ہے کہ جو اپنے دین کے لیے دنیا کو چھوڑ دے۔ تو حضور سید شیخ الاسلام کا جو کی سماجی زندگی ہے وہ پوری مکمل اس چیز کا احاطہ کرتی ہوئی جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور بسا اوقات میں یہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ جیسے جیسے ہم کسی اللہ کے ولی کی، جو اللہ کے بہت قریب ہو، جو مطلب جس کو تھوڑا ہم محسوس کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، تو اس کی زندگی کی جیسے جیسے پرتیں کھولتے چلے جا رہے ہوں، وہ کہیں نہ کہیں آپ کو دین کا حکم کھلتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں کسی آیت کی تفسیر نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں آپ کو سیرت کی ریفلیکشن اس میں سے جو ہے نظر آ رہی ہوتی ہے، آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، کیونکہ پورے کا پورا دین جو ہے نا ہم کتابوں سے پڑھ بھی نہیں، سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اس کے لیے ہمیں ایسی ہستیوں کی ضرورت پیش آتی ہے جن کے ہم شب و روز دیکھیں، جو ایمبوڈیمنٹ ہیں اس جی بالکل اس تھیری کو پریکٹیکل شکل میں دیکھنے کے لیے ان کو پڑھنا اور ان کو آبزرو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ کی جو سماجی زندگی ہے اس میں آپ مطلب اس کی بہت سی خصوصیات ہیں، چند ایک تو ہمہ وقت ہم ان کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب آپ کی سماجی زندگی کے جو مین پہلو ہیں وہ ایک بہت بڑا اصول جو آپ کا اپنا قول بھی ہے کہ گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے نفرت نہ کرو۔ تو آپ کو سماجی زندگی میں عیب دار شخص، گناہ گار شخص، ہر بندہ آپ کو ان کی سماجی حلقے میں آپ کو ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگ ہی آپ کو ملیں گے یا بہت بڑے عالم ہی آپ کو، ملائکہ بیٹھے ہوں گے، ملائکہ بیٹھے ہوں گے، ایسا اور نہیں ہے۔ اتنی خوبصورتی ہے ان کی ولی کی پہچان ہے، ان کی زندگی کا یہ پہلو اتنا خوبصورت ہے کہ بسا اوقات آپ ان کے پاس بیٹھ کر تھوڑا سا یہ اظہار کر دیں کہ یہ غلطی ہے یا کوئی تھوڑا سا
عیب ہے تو وہ بڑھ کر اپنی آپ کو ایسی کوئی مثال دیں گے کہ آپ ایک دم کمفرٹیبل کر دیں گے دوسرے کو کہ ہاں میں نے بھی ایک بار ایسا مجھ سے بھی ہوا تھا. یعنی اس طرح سے کر کے وہ ایک اپنے سامنے بیٹھے ہوئے انسان کو ایک دم کمفرٹیبل کس انداز میں کرتے ہیں, تو اس سے بھی ایک بڑی خوبصورتی ایک جو ہے نا وہ جھلکتی ہے. کنوے ہوتا ہے جو بات باجی آپ کر رہی ہیں نا کہ میں بھی بشر ہوں, میں بھی بشر ہوں, میں بھی بشر ہوں, اور وہ جو دوری ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. اور ایک باعزت انسان جو ہے وہی عزت کو تقسیم کرنا اور دینا جانتا ہے. تو یعنی ایک بڑا انسان جو ہوتا ہے وہ اتنا ہی قدرت کے قریب ہوتا ہے, اور وہ اپنی زندگی, اپنے اخلاق, اپنے برتاؤ سے آپ ان کے ساتھ جتنا چلتے چلے جا رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے. تو ان کا ایک دوسرا جو بڑی ایک چیز مجھے نظر آتی ہے کہ وہ ذاتی ملازم ہو خواہ, وہ اس کے لیے بھی بہت کین ہوتے ہیں. اس سے کوئی غلطی ہو جائے نا, اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے, اور سم ٹائم آپ کو غلطیوں پر ایکشن لینے پڑتے ہیں, یہ قانون ہے دنیا کا جو بھی, اور وہ چھوڑ کر چلا جائے, اس نے کوئی نقصان پہنچایا وہ چھوڑ کر چلا جائے, لیکن اس کے بعد بھی آپ اس کے لیے اتنے ہی فکر مند ہو رہے ہو. آپ کو کہیں سے خبر آ جائے اس کی بیماری کی تو آپ اس کی تیمارداری کر رہے ہو, آپ کو اس کی کسی مشکل کا پتہ چل جائے تو آپ اس کو آسان کرنے کے لیے اپنا رول پلے کر رہے ہوں گے, اور آپ کے دل سے جو ایک دعا نکل رہی ہوتی ہے کہ وہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے. اس نے جو خدمت کی ہے وہ کہیں جو آپ سے جڑ جاتا ہے وہ آپ کی دعائے خیر میں ہمہ وقت شامل رہے, خواہ وہ آپ کو نقصان پہنچا کے ہی کیوں نہ جا رہا ہو. تو اس سے جو ایک اصول سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کو کتنا ہی کوئی برا انسان کیوں نہ مل جائے, آپ کی اچھائی کو فرق نہیں پڑتا, نہ آپ کی اچھائی کم ہوتی ہے, نہ آپ کی اچھائی کو کسی طرح کا کوئی فرق پڑتا ہے. تو درگزر, محبت, یہ شفقت اور اس طرح کی یہ جو چیزیں ہیں وہ ہمیں ان کی شخصیت سے نمایاں جھلکتی بھی نظر آتی ہے. گویا آپ کی جو شخصیت ہے اگر میں اس کو سمیٹوں تو وہ ایک دریا کی مانند, وہ دریا ایسا ہے جو بہہ رہا ہے اور اس کے کنارے سے بہت سے لوگ پانی پی رہے ہیں. وہ اس میں وہاں سے چونٹی بھی پانی پی رہی ہے, وہاں سے شیر بھی پانی پی رہا ہے, وہاں سے گدھا بھی پانی پی رہا ہے, جو چاہتا ہے وہ پیتا ہے, اور اس دریا کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اپنے بہاؤ میں, وہ جو اپنے سمندر کے ساتھ جو ملنے کی خواہش میں بہتا چلا جا رہا ہے وہ بہتا چلا ہے, وہ خیر ہی خیر اس سے سب پا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی جو سماجی زندگی ہے وہ اخلاقی بنیادوں پر مشتمل ہے, اور اس سے اخلاقی اصول جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں. اور آپ کا وین, آپ کی سماجی زندگی کا جو مجھے وین سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں ممکن ہے آپ کی ساری کوششوں کا نتیجہ آپ اپنی زندگی میں نہ دیکھ سکیں, لیکن وہ ساری کوششیں, آپ کی ساری محنتیں وہ کسی بڑی بارگاہ میں ایک پہاڑ کی مانند اکٹھی ہو رہی ہیں, اور وہ آنے والے نتیجہ اس کا وین ہے پورے کا پورا. اور پھر آپ جب اس وین کو سمجھ لیتے ہیں اور اس وین کے ساتھ آپ چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ احسان نہیں جتلاتے, آپ یہ نہیں بتاتے, آپ احسان نہیں جتلاتے, آپ بالکل بے نیاز اور بے لوث ہو جاتے ہیں اور آپ کرتے چلے جاتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کی ساری نیکیاں, وہ آپ کی ساری کاوشیں وہ کہیں نہ کہیں جا کر اکٹھی ہو رہی ہوتی ہیں, اور وہ آنے والے وقت میں یا کہیں نہ کہیں وہ اپنا نتیجہ ضرور سامنے لے کر آتی ہیں. بے شک بالکل انتہائی خوبصورتی سے جو سر نے اخلاق حسنہ کی اور اخلاقی عادات کی بات کی, آپ نے ان کو مزید تفصیل سے اس کو بہترین انداز میں الیبوریٹ کر دیا. جیسا کہ ہم حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی شخصیت کے گوشوں کو پرت در پرت پرکھ رہے ہیں, جانچ رہے ہیں, ان سے سیکھ لے رہے ہیں, تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ حضور سیدی شیخ الاسلام کی روحانی شخصیت, ان کے روحانی پہلو وہ کیا ہیں؟ جی, انسانی شخصیت میں روحانی پہلو کی بہت اہمیت ہے جیسا کہ, اور حضور سیدی شیخ الاسلام کی جہاں تک ہم بات کریں گے تو انہوں نے جو دین کی پوری تعبیر کی ہے اس میں انہوں نے دین کی روحانی تعبیر اور دین کی سیاسی تعبیر معاشرتی اعتبار سے, ان دونوں پہلوؤں کو بہت مد نظر رکھا ہے. یہ دونوں پہلو بہت نمایاں نظر آتے ہیں آپ کی انٹرپریٹیشن میں. جس طرح سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے اپنے پوری کی پوری تعبیر میں روح کو بنیادی موضوع بنایا. بالکل ایسا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ نے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے دین کی سیاسی تعبیر کی. حضور سیدی شیخ الاسلام کو اس اعتبار سے دیکھیں تو آپ نے دین کی روحانی تعبیر بھی کی اور دین کی سیاسی تعبیر بھی کی, معاشرے کی اور وقت کی ضرورت اور تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. اور آپ کی پوری روحانی نظریے میں انسان کی شخصیت میں اور انسانی وجود میں روح کا مقام ایک مرکزی مقام ہے.
بالکل. اور روح جو ہے وہ بنیادی طور پر انسان کی اصل توانائی ہے. جس طرح سے آپ کہہ لیجئے کہ یور سول از یور انرجی. انرجی سورس ہے آپ کی جی, انرجی آپ کی انرجی کا اصل سورس آپ کی روح ہے. اور آپ نے پوری روحانی تعبیر میں آپ نے جو بنیاد قائم کی ہے, جس پہلو کو آپ نے مرکزی حیثیت دی ہے, وہ قلب ہے. قلب ہے. کسی نے زبان کو موضوع بنایا, کسی نے عقل کو موضوع بنایا, جی جی کسی نے یعنی الغرض یہ کہ سب کے موضوعات مختلف رہے اور ان کے بنیادی جو نقطہ ہے وہ بھی مختلف رہا. لیکن قائد محترم نے جس چیز کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا وہ قلب کی اصلاح ہے, کہ انسان کا دل جو ہے وہ سب سے بنیادی حیثیت رکھتا ہے پوری روحانی وجود میں, انسان کے پورے روحانی وجود میں. اور روح کی اصلاح, نیت کی اصلاح, آپ کے دل کا درست ہو جانا, آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں آپ کے دل میں کیا پوشیدہ اس کی نیت کیا ہے, آپ کی نیت, آپ کا مقصد کیا ہے. آپ ان کا خطاب سن لیں, لوجہ اللہ, جو بہت اوائل دور میں آپ نے اپنے کارکنان کی تربیت کی جب آپ نے ایک بنیاد رکھی تو آپ نے لوجہ اللہ کہ ان کی نیتوں کو باندھا, ان کی نیتوں کو یکسو کیا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا, اللہ کی طرف یکسو کر یعنی کہ دینا. آپ کی عملی, ظاہری, سماجی تمام تعلق جی جو ہے جب اللہ کی طرف ہو جائیں گے تو وہ آپ کا روحانی تعلق خود بخود بالکل مضبوط ہو آپ جائے گا. جتنا بھی کام کر لیں, وہ کام اپنی تعداد میں جتنا بھی کثیر ہو, لیکن اگر آپ کا دل صاف نہیں ہے, آپ کے دل میں گندگی ہے, آپ کا قلب مختلف سوچوں کا, خیالات کی اماجگاہ ہے, تو آپ کا وہ کام کبھی بھی نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ اس چیز کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. جیسے قرآن مجید کی بھی آیت کا ایک حصہ ہے کہ ایکم احسن عملا, کہ تم میں سے کون بہترین کام کرتا ہے. تو آپ کا جو فلسفہ ہے یا آپ کی جو تھیوری ہے اس کے نزدیک بھی یہی چیز سب سے اہم ہے کہ کام کثرت کی بجائے اگر خوبصورت ہو, خوبصورت وزنی ہو, بیوٹیفل ہو, کوالٹی ہو, بے شک نہ ہو, تو آپ اس چیز کو جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں. اور اس امر, یہ والا جو امر ہے یہ آپ کے نزدیک زیادہ اہم ہے. روح کو مرکز ٹھہرا دیا, جی, اور روح کی غذا جو ہے وہ خیر کو قرار دیا, اور قلب کو اس کا محور و مرکز بنا کے اس کے تزکیہ کے اور اوپر اس زور دیا. قلب کی جو تربیت آپ فرماتے ہیں اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ کسی سے نفرت نہ کرو, نفرت نہ کسی کو حقیر نہ جانو, اپنے سے کسی کو چھوٹا نہ محسوس کرو, کسی مطلب کسی سے حسد نہ کرو, حقد نہ کرو, نفرت نہ کرو. چیز جو محبت اور اخلاص کی نفی کرتی ہے اسے روح کا دشمن قرار دے دیا. جی, اور جو محبت اور اخلاص سے نکلتی ہے اور فروغ پاتی ہے اس کو روح کی غذا اور روح کی انرجی اور روح کی طاقت قرار دے دیا. روح کی طاقت قرار دے دیا. یہ ان کا فلسفہ ہے. ماشاءاللہ, بہت خوبصورتی سے آپ نے حضور سیدی شیخ الاسلام کا روحانی پہلو بتایا. اور اس روحانی پہلو, یہ وہ خوبصورت پہلو ہے جس کے اوپر اللہ رب العزت نے پوری کائنات جو ہے وہ تخلیق کی ہے. حضور سیدی شیخ الاسلام کی علمی جو کاوشیں ہیں وہ لامتناہی ہیں. گویا علم ربانی کا سمندر ہے جو کہ دنیا میں بسنے والے تمام سرکلز کو فلفل کر رہا ہے, ان کی ضرورت کو, ان کے ہر قسم کے تقاضوں کو. تو یہ تحقیق کے بنا ممکن نہیں, اور تحقیق ایک ایسا امر ہے جس کو اگر آج کے ہم اپنی تعلیمی اور علمی محاذوں پہ دیکھیں تو وہ مفقود نظر آتا ہے. مگر حضور سیدی شیخ الاسلام کی تمام تر علمی کاوشیں, دینی کاوشیں, دین کے احیاء کی کاوشیں, تحقیق اس کی بنیاد ہے. تو حضور سیدی شیخ الاسلام کا جو یہ پہلو ہے کہ انہوں نے تحقیق کی روایت کو پھر زندہ کیا ہے, آپ کو اس میں کیا کیا جو ہے وہ نوعیت نظر آتی ہے, کیا کیا اس میں رنگ رنگیاں اور کیا اس کے پہلو نظر آتے ہیں؟ جی دیکھیے, جب بھی آپ نے کسی بھی شخصیت کی بلندی کو جاننا ہوتا ہے, اس کے کام کی عظمت کیا ہے, اس کی خدمات کی رفت کیا ہے, اور اس کا کنٹریبیوشن کیا ہے, تو آپ اس کے علمی توسع کو دیکھتے ہیں کہ اس کی علم اور وہ تجدید, علم اور تحقیق وہ کن معیاروں پر قائم ہے, کن معیارات پر قائم. جی, حضور سیدی شیخ الاسلام کا جو علم کا میدان ہے, علم اور تحقیق کا میدان, وہ بالکل آپ یوں سمجھ لیجئے جیسے ایک یونیورسٹی کی مانند ہے. ایک ایسی یونیورسٹی جس میں ہر شعبہ, ہر ڈپارٹمنٹ الگ الگ اپنے اپنے معیار کے مطابق اور اپنے اپنے ڈسپلن کے مطابق کام کر رہا ہے. فیزز ہیں اور جو ہر جگہ ہر چیز منظم ہے, منظم. آپ کی تحقیق کے جو بہت
ویسے تو بہت سے پہلو ہیں، لیکن جو بہت خوبصورت پہلو ہیں ان میں سب سے پہلا یہ کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو، کیونکہ پورے کا پورا دین کیلا کالا ہے، آپ نے سارے کے سارے دین کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری ہدایت کو، جو یہ دین کل ہے، اس کو آپ نے بہت آسان کر کے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ یہ سب سے پہلی ان کی خوبی، ان کی تحقیق کی، اور سب سے پہلا معیار ان کا یہ ہے۔ دوسرا، آپ نے لفظ سنا ہوگا تجدید کا۔ تجدید دین کی ایک اصطلاح ایسی ہے کہ جو منہاج القرآن کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ بالکل۔ اب تجدید ہر شخص نہیں کر سکتا۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ پوری کی پوری تحریک یا تنظیمی پورے کا پورا نیٹ ورک یا ہر سطح کے لوگ ہی شاید کوئی تجدید کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تجدید ہمیشہ قیادت ہی کیا کرتی ہے۔ تو تجدید کا یہ پہلو ان کی شخصیت میں اتنا خوبصورت ہے اور اتنا نمایاں ہے کہ آپ نے دین کے تمام جو احکام ہیں ان کو آج کے اصولوں کے مطابق، آج کے مسئلوں کے مطابق جو ہمیں آج درپیش ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے ان کو منطبق کیا ہے، اور منطبق کر کے آپ نے ان کو پیش کیا ہے۔ شراب کہنا کو جام نو عطا فرما دیا، جام نو عطا فرما دیا ہے۔ مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دین کوئی پرانے وقت کی کوئی ایک چیز ہے جو یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ یہ آج کے دور کے مسئلے کا حل نہیں کر رہا۔ تو آپ نے دین کی انہی بنیادوں کو سامنے رکھتے ہوئے، مطلب دین میں آپ کوئی نئی چیز نہیں شامل کر سکتے، اس لیے کہ دین میں کوئی نئی چیز شامل کرنا گناہ ہے، لیکن دین کو انہی اصولوں، دین کے انہی اصولوں کو، دین کی انہی بنیادوں کو آپ نے آج کے دور کے مطابق آپ نے ان کو ڈھال کر امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ دین کی وسعت جو 1400 سالوں سے ہر صدی کے احوال کے مطابق ڈھلتا چلا آ رہا ہے، وہ تجدیدیت کے بنا ممکن نہیں ہے۔ آپ جب بھی مطلب آپ نے دین کی حکمتیں معلوم کی، آپ نے علوم کا ایک ایسا ربط قائم کیا کہ میں اگر یہ کہوں کہ آپ ایک مجمع البحور ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ آپ نے علم کی جو روایت ہے اس کو آپ نے قائم کیا، اور آپ نے اپنے ریڈر کو اس کی اپنے علم کی اصل کے ساتھ جوڑا ہے۔ کسی بھی ایک مصنف کا یا کسی بھی ایک بڑے استاد کی تعریف یہ ہے کہ وہ اپنے ریڈر کو اور اپنے شاگرد کو اس کی اصل تک لے جاتا ہے۔ تو آپ نے امہات کو اس طرح سے متعارف کروایا ہے کہ بسا اوقات آپ کو پڑھتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ ان ہستیوں سے ملنے لگے ہیں، آپ اس دور میں چلے گئے ہیں، آپ ان شخصیات کے ساتھ اپنے آپ کو اپنی ملاقات محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کی علم کی ان گنت سینکڑوں محدثین، محققین متعارف کروائے ہیں، آج کی نسل کو کے نام کو متعارف کروایا ہے، اثر نو زندہ کر دیا۔ اسلاف کو، آپ کے اکابر کو آپ نے آج کی نوجوان نسل کے ساتھ ملا دیا ہے، یہ بہت بڑا احسان آپ نے کیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے جب بھی آپ کوئی تصنیف لکھتے ہیں تو اس کی آپ نے باقاعدہ درجہ بندی کی ہوئی ہے، اس کے مختلف اس کے مراحل اور مدارج ہیں جو آپ نے طے کیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے جو اس میں اہم چیز ہے وہ یہ کہ آپ جب بھی کوئی موضوع، کسی موضوع کا انتخاب کرتے ہیں تو اس موضوع کے انتخاب میں بسا اوقات ایک مصنف اپنی پسند کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے۔ عموماً ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو چیز کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن حضور سیدی شیخ الاسلام کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ وقت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت کون سا فتنہ، سب سے پہلی جو آپ کے موضوع کے انتخاب میں آپ کی ترجیح ہوتی ہے کہ کون سا فتنہ اس وقت سر اٹھا رہا ہے، کون سا باطل عقیدہ اس وقت اپنی جگہ پکڑ رہا ہے، تو آپ فوری طور پر آپ کسی بھی دوسرے کا تقابل کیے بغیر آپ اپنی بات کو اپنی صحت کے ساتھ منواتے ہیں، اور آپ اس کا صحیح عقیدہ اور ان باطل عقائد کو کی جو تصحیح کرتے ہیں وہ آپ اپنے دلائل کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے کہ آپ جب کسی موضوع کا انتخاب فرماتے ہیں تو آپ اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو منتخب کرتے ہیں کہ اس وقت امت کو ضرورت کس چیز کی ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا جب آپ کا یہ دہشت گردی جی بالکل عروج پہ تھا تو جو آپ کا پوری تاریخ ہے جی، آپ ان کی، اس کے بعد پورا کمپینڈیم آیا، وہ اس وقت کی اہم ترین ضرورت تھی جب بڑے بڑے لوگ بات کرنے سے کترا رہے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے جب وہ موضوع کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ اس کی ضرورت کے پیش نظر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس موضوع کو اس کی گہرائی میں جا کر اس کو دیکھتے ہیں، وہ کس طرح سے اس کی اہمیت ہے، اس کو کس طرح سے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اس کے کون سے پہلو لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ ایک مقدمہ قائم کرتے ہیں،
وہ جو مقدمہ آپ قائم کرتے ہیں اس میں بھی آپ اس کی پوری اہمیت، ضرورت و اہمیت اس کو اس کی شرح و بست کے ساتھ آپ اس میں کو بیان فرماتے ہیں. اسی طرح سے پھر آپ جب ان کی ابواب بندی کرتے ہیں، پھر ان کو درجہ بہ درجہ آپ ان کو اس ترتیب اور اس سیکوینس کے ساتھ آپ اس کو سیٹ کرتے ہیں. پھر جو آپ کا حوالہ جات دینے کا ایک طریقہ کار ہے، آپ حوالہ جات اتنے خوبصورت انداز سے آپ دیتے ہیں کہ اس میں آپ امہات کو سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں. قدیم اور جدید دونوں روایات کا حسین امتزاج آپ کے تصانیف میں، آپ کی کتب میں، آپ کی تحقیق میں نمایاں پایا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ تحقیق اور حوالہ جات کی وجہ سے آپ کی کوئی بات کوئی بھی آسانی رد نہیں کر سکتا، چیلنج نہیں کوئی کر سکتا. کوئی مطلب بہت بڑا مشکل کام ہوگا آپ کی کسی بات کو چیلنج کرنا اور آپ کی کسی بات کو رد کرنا. اور آپ نے جدید اور قدیم، ایک تو ان دونوں حوالوں کو بھی آپ کنسلٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مسلم اور نان مسلم، مطلب جو ان دونوں ریفرنس کو بھی آپ لیتے ہیں. ترجیح آپ مسلمز کو دیتے ہیں لیکن اسی پوائنٹ پر نان مسلمز کو بھی لیتے ہیں، جس میں جیسے حضور سیدی شیخ الاسلام کی جو مجالس العلم کے خطابات کی سیریز ہے، تو اس سے دین حق کو انہوں نے مستشرقین کے جو پوائنٹ آف ویوز ہیں ان کی کتابوں سے کوٹ کر کے جو ہے وہ ثابت کیا. پھر اسی طرح سے جب آپ کسی بھی سبجیکٹ پر، کسی موضوع پر آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کی تائید میں ائمہ اور علماء کرام نے بات کی ہوئی ہے اس کو بھی آپ ریفرنس لیتے ہیں. اور بسا اوقات جو اس کی تردید کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے مخالفت میں اگر کسی کا موقف ہے یا کوئی پوائنٹ آف ویو ہے، آپ اس کو بھی بہت خوبصورت انداز سے آپ اس کو بھی کوٹ کرتے ہیں. تو یہ آپ کا جو تحقیقی پہلو ہے یہ بہت خوبصورت اور بہت معیاری ہے اور بہت نمایاں اور منفرد ہے. اب سر میں آپ کی طرف دوبارہ آنا چاہوں گی کہ حضور سیدی شیخ الاسلام کی قیادت، جو کہ سمجھیں اگر آج سے ہم 41 سال پہلے دیکھیں تو کہاں سے شروع ہوئی، اور اب اگر آج آپ 21ویں صدی میں دیکھیں تو وہ ایک ہمہ جہت اور عالمگیر آرگنائزیشن، تحریک کی بلکہ جس نے تسلسل سے جاری رہنا ہے، صورت اختیار کر چکی ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ ٹرن اوور، یہ ایک دم جو چیز ایک فرد سے پھر ایک تحریک اور پھر ایک ہمہ جہت عالمگیر تحریک، یہ کس وجہ سے بنتی ہے؟ دیکھیں، جو شخصیات ہوتی ہیں جو لارجر دین لائف ہوتی ہیں، تو وہ انگریزی زبان میں ایک ریپل ایفیکٹ کہتے ہیں کہ اگر آپ ساکت تالاب میں ایک پتھر پھینکیں تو اس کے گرد جو لہریں ہیں وہ پھیلتے 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 تالاب کے اینڈ تک چلی جاتی ہیں. اسی طرح جو لوگ تاریخ رقم کرتے ہیں اور جو لوگ تاریخ میں یاد رکھے جاتے ہیں، اچھے طور پہ یا برے طور پہ، وہ ذات میں اتنا کچھ رکھتے ہیں کہ وہ ان کی ذات میں سما نہیں سکتی، اور لا محالہ اس کو جو اوور فلو ہے، چاہے وہ علم کا ہے، چاہے وہ دانش کا ہے، چاہے وہ اچھی چیزوں کا ہے. اسی طرح یعنی چنگیز خان کو بھی آپ ایک بے اثر انسان نہیں کہہ سکتے، ایسا ہی ہے. لیکن لوگوں کو اپنی سوچ کی طرف مائل کرنا اور پھر خیر کا کام کرنا یا شر کا کام کرنا، یہ تو آپ کے نصیب ہیں یا آپ کا اپنا بینٹ آف مائنڈ ہے. لیکن جب آپ ایک مشن پہ نکلتے ہیں، کوئی بھی مشن ہوتی ہے، اور اس میں خیر کا کام اور خیر کا پہلو زیادہ ہوتا ہے تو اس کا اثر زیادہ دیر تک رہتا ہے اور وہ اثر پھیلتا ہے. اور اسی طرح ہوا کہ قائد محترم نے تو ایک کمرے سے اس تحریک کا آغاز کیا، پھر وہ دروس شروع ہو گئے، پھر وہاں سے اتفاق مسجد والا فیز تھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ سلسلہ بڑھتا گیا. تو وہ سلسلہ بڑھتا گیا. اور کل میں نے تھوڑا سا اس چیز پہ ٹچ کیا تھا. ایک انٹرنیشنل تحریک بنانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریاں تفویض کر سکیں. ڈی سینٹرلائزیشن، سینٹرلائزڈ تحریکیں یا سینٹرلائزڈ حکومتیں بہت عرصے تک چلتی نہیں، وہ شخصیت کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہیں. جی ہاں، اور وہ شخصیت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں. اور دیر فور بہت ساری تحریکیں جو بڑی مشہور بر صغیر کی بھی تحریکیں تھیں، وہ ان افراد کے ساتھ ختم ہو گئیں، حالانکہ وہ افراد بھی اپنی ذات میں بہت زبردست لوگ تھے، لیکن چونکہ انہوں نے
لوگوں کو تیار نہیں کیا ٹو کیری فارورڈ دیٹ مشن. یہ اصل چیز ہوتی ہے کہ اپنی زندگی میں آپ وہ لوگ پیدا کر دیں جو آپ کے ویژن کو آگے لے کے چل سکیں. کیونکہ ظاہر ہے آپ کی ایک زندگی ہے, محدود زندگی ہے, اور تحریکیں تو صدیوں پر محیط ہوتی ہیں. سو لہٰذا آپ نے جو ٹارچ بیئررز کہہ لیں, ان کو سکاؤٹس کہہ لیں, ان کو آپ جو بھی لفظ دینا چاہیں, جس طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں تو اصل جو ایفیکٹ تاجدار کائنات کا ہوا وہ خلفائے راشدین کے دور میں ہوا. ایسا ہی اگر آپ حضرت عمر کا دور دیکھیں اور تاجدار کائنات کی اپنی حیات طیبہ دیکھیں تو جو لوگ انہوں نے تیار کیے تھے, انہوں نے تقویت دی اس کو. ایسا ہی ہے. یہ ہے اصل کوالٹی آف اے لیڈر جو کہ زمان و مکان سے پھر آزاد ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کی جو تھاٹ ہے وہ جنریشنز میں چلتی ہے, جنریشن تک. اب تصانیف جو ہیں دو قسم کی تصانیف ہیں. ایک تصانیف ہیں جن میں ایک پیغام ہے, ایک تصانیف ہے جو جن میں تشریح ہے. قائد محترم نے دونوں طرح کی تصانیف کی ہوئی ہیں. ایک وہ تصنیفات یا تصانیف جن میں انہوں نے پیغام دیا ہے, اور ایک ظاہر ہے کہ اگر قرآن حکیم کی تفسیر لکھی ہے تو وہ تو قرآن حکیم کے جو معنی و مفاہیم متن ان کو الیبوریٹ کیا ہے. لیکن جہاں اخلاقیات پہ ڈیٹیل میں گئے ہیں, جہاں ہم نے سماجی پہلو پہ ذکر کیا ہے, اس میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ ساری چیزیں ٹائم لیس ہیں. بالکل. آج سے 100 سال بعد بھی سائنس ترقی کرے گا, قرآن حکیم میں نئی نئی رموز جو چھپے ہوئے ہیں وہ ہمارے سامنے آشکارا ہوتے جائیں گے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال قرآن حکیم اور حدیث نبوی سے دوں گا. یہ جو گھٹی دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم کہتے تھے کہ جی, اور پیپل تھاٹ اٹ واز اے ویری اسلامک تھنگ. یہ چند سال پہلے پروو ہوا ہے, اور اب یورپ میں یہ ٹرینڈ چل رہا ہے. حالانکہ وہ تو ایک شوگر کو استعمال کرتے ہیں, چینی کو. ہمارے ہاں تو کھجور یا شہد کا زیادہ رواج تھا, اور کھجور کو چبا کے پھر وہ آقا کریم کی سنت تھی. ہاں جی, تو ان سائڈ تالو کے اندر یا سائڈوں پہ لگاتے تھے. آج سائنس کہہ رہا ہے کہ آپ کو برین ڈیمیج سے بچاتا ہے. دیکھیں بالکل یہ چیز ہوتی ہے. تو اس لیے دو چیزیں, قرآن حکیم تو روز قیامت تک نئی نئی باتیں جس طرح سائنس دریافت کرے گا پتہ لگے گا کہ یہ سارا کچھ تو آلریڈی موجود تھا. لیکن اخلاقیات میں جو درس تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے, ان کی ایکسپلینیشن اور اس پہ عمل درآمد جو قائد محترم کا خاصہ ہے, میرا خیال ہے یہ ایک یونیک کنٹریبیوشن ہے جو کہ آگے نسلوں تک. کیونکہ دینی علم اور دینی تعلیمات تو بہت سارے عظیم محدثین ہیں, محققین ہیں, لیکن they have not concentrated on the human person. بالکل سر, اسی میں تھوڑا سا اگر میں شامل کروں کہ آپ نے سماج کو سمجھا اور سماجی نفسیات کو تہ تک آپ نے اس کو اسٹڈی کیا, اور پھر اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے آپ نے ایکسپلین کیا. تو یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. یہ جو بات آپ نے کی ہے بالکل درست ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ انسان کو جو کرسچینٹی اور اسلام میں بیسک فرق ہے, کرسچینٹی میں اوریجنل سن کا کانسیپٹ ہے کہ انسان ہے ہی گناہ گار. اسلام میں یہ ہے کہ انسان ٹوٹلی پاک تھا, روح پاک تھی, جب وہ پیدا ہوا وہ ٹوٹلی پاک ہے. جتنا گند اس نے ایکومولیٹ کیا وہ اس دنیا میں ایکومولیٹ کیا, اور اگر وہ صحیح سفر پہ جائے تو اس دنیا سے گند سے پاک ہو کے جا سکتا ہے. یہ کانسیپٹ جو قائد محترم کے ہاں ہے, جو جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ بھی کیا, the acceptance of people as they are. برے ہیں, ان کی سطح کے مطابق. ہاں جی, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کو سفر میں لے کے چلنا ہے تاکہ جو انتہائی سفر ہو وہ اچھا ہو, اور وہ اکیلے نہ رہیں, اور وہ اکیلے نہ رہ جائیں. جب آپ دھتکار دیتے ہیں کہ ہو یہ تو گناہگار ہے, یہ تو برا ہے,
تو وہ برا کس کے پاس جائے؟ کس کے پاس جائے؟ وہ ریجیکٹ ہو، مطلب اس کو اگر اولیاء کرنے کا ہاں جی صوفیاء کا مشرب ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جو دھتکارے ہوئے لوگ تھے، جو گناہگار لوگ تھے، ان کو تو وہ اپناتے تھے کہ تاکہ وہ راہ راست پہ آ سکیں۔ جو آلریڈی راہ راست پر ہیں یا جو مطالعہ کرتے ہیں یا جو سمجھے ہیں، پڑھے ہیں، ان کے اوپر تو محنت ہی کم کرنی ہے۔ وہ کیا کمال ہے، وہ کیا کمال ہے؟ اور وہ تو ایسی بات ہے کہ شائنی آبجیکٹ کو آپ مزید چمکا رہے ہیں۔ جی بے شک۔ آن دی ادر ہینڈ، اگر جس پہ زنگ لگا ہوا ہے لوہے پہ، جس پہ گرد ہے، اس گرد اور اس زنگ کو صاف کر کے اس کو چمکانا، یہ کمال ہے، یہ اصل میں کمال ہے، بے شک، انتہائی بہت خوبصورت طریقے سے اور انسان کو اس کی معراج تک پہنچانا اصل میں یہ کمال ہے۔ اور جو اصل میں قرآن حکیم نے انسان کے لیے یہی تعین کیا ہے، یہی تعین کیا ہے، یہی سفر کا تعین کیا ہے۔ بالکل ایسے ہی ایسے۔ جی، تو اب اس حوالے سے ڈاکٹر فرح ناز اگر آپ کچھ ایڈ کرنا اس کا جو یہ اصل میں بیسیکلی کویسچن ہے کہ تحریکیں یا جو قیادت ہوتی ہیں وہ عالمگیر کیسے بنتی ہیں اور وہ کیسے اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اس ضمن میں جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جو تحریک جتنا جیسے وہ انسان کے مسئلوں کو ایڈریس کرتی چلی جائے گی، وہ اتنا اپنا راستہ بناتی چلی جائے گی، اس کا راستہ کھلتا چلا جائے گا۔ اور اگر آپ ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے، کیونکہ دیکھیں اسلام آیا ہے وہ انسان کی نیڈ کو ایڈریس کرنے کے لیے، انسان کی نیڈ کو ایڈریس کرتا ہے۔ اگر آپ اس کی نیڈ کو ایڈریس نہیں کریں گے تو آپ کی تھاٹ رہ جائے گی۔ آپ کہانی تو سنا دیں گے کسی کو، خواب تو دکھا دیں گے کسی کو، لیکن آپ سولوشن نہیں دے سکیں گے۔ منہاج القرآن نے وہ پیٹرن انٹروڈیوس کروائے جو پہلے ایگزسٹ نہیں کر رہے تھے۔ آپ ہماری ایجوکیشنل جو ہماری پالیسی ہے، پولیٹیکل پالیسی آپ دیکھ لیں، آپ جتنی بھی پالیسیز قائد محترم نے انٹروڈیوس کروائی ہیں وہ پہلے سے ایگزسٹ نہیں کر رہی تھیں، جن کو انہوں نے متعارف کروایا۔ تو بند راستوں کو جو تحریک جتنا کھولتی چلی جائے گی اور رکے گی نہیں، اور انسان کے نیڈ اور اس کے مسائل کو جتنا حل کرتی وہ اتنا پھیلتا ہے۔ دوسری جو اس میں بڑی اہم چیز ہے کہ دینی تحریک کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، چونکہ منہاج القرآن ایک دینی تحریک کا ایک اس کا ڈریس ہے یا اس کا ایک تعارف ہے، تو دین کو جتنا آپ دنیا میں نفع بخش ہونا ثابت کریں گے، جتنی اس کی نفع بخشی کا ثبوت آپ فراہم کریں گے، کیونکہ دین جو ہے وہ خسارہ نہیں دیتا، وہ آپ کو نقصان نہیں دیتا، تو دین کو جتنا زیادہ آپ فائدہ مند ہونا اس کا ثابت کریں گے، اتنا زیادہ جو ہے آپ ایکسپینڈ کریں گے، آپ کی بقا رہے گی اور آپ قیامت تک آپ جو ہے نا وہ چلتے رہیں گے۔ تو الحمدللہ شیخ الاسلام کی شخصیت وہ ہے، بہت کم تاریخ میں ایسی ہستیاں اور ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ان کی زندگی میں اکنالج کیا جا رہا ہو، ان کے کنٹریبیوشن کے اوپر جو ہے وہ اس کو اکنالج کیا جا رہا ہو۔ تو شیخ الاسلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے جن کی زندگی میں ان کی خدمات، ان کے کنٹریبیوشنز کو اعتراف کیا جا رہا ہے، سراہا جا رہا ہے، اس کو ایڈاپٹ کیا جا رہا ہے اور آگے لے کر لوگ بڑھ رہے ہیں۔ بے شک، انتہائی خوبصورتی سے آپ دونوں نے اس موضوع کو سمیٹا بھی اور سمجھایا بھی۔ اب ایک انتہائی اہم اینڈ پہ جس پہ آج کی اس نشست کا اختتام کرنا چاہوں گی، اور میں آپ لوگوں سے امید کر رہی ہوں کہ آپ دونوں اس کو اپنے مطابق بہت اچھے طریقے سے ایڈریس کریں گے، کہ دیکھیں قیادت جو ہوتی ہے وہ ہر تحریک کی، سر میں آپ سے کی طرف آنا چاہوں گی، روح رواں ہوتی ہے، مگر قیادت جتنی ہمہ جہت ہو، جتنی بھی عظیم ہو، بہرحال اللہ رب العزت نے ہر انسان کو فانی بنایا ہے، اور وہ جس مشن اور نظریے کے فروغ کے لیے، اس کی احیاء اور اقامت کے لیے کام کرتے ہیں، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ غلبہ دین حق کا جو مشن ہے، تو گویا جس تحریک نے اس کو لے کے چلنا ہے وہ مسلسل ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور سیدی شیخ الاسلام کی زندگی میں اس تحریک میں قیادت کی منتقلی کا لاہ عمل کیا دیا ہے؟ دیکھیں اس میں دو پہلو ہیں، ایک پہلو یہ ہے اخلاقی، ایک تعلیمی، کیونکہ تعلیمی دونوں صورتوں میں ہوتا ہے، دین کی تعلیم بھی ہے، عصری تعلیم بھی ہے، اور ایک طرف اخلاقیات ہے۔ قائد محترم جو لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے جب بھی، وہ لیگیسی یہ ہے کہ انہوں نے لیڈرشپ کو ایک کلیکٹیو لیڈرشپ اور مشاورتی لیڈرشپ کا کانسیپٹ دیا، لہٰذا جو آج ایم ایس ایم سسٹرز میں یا ایم ایس ایم میں نوجوان ہیں جو کہ
18 سال کے بھی ہیں، 22 سال کے بھی ہیں، 25 سال کے بھی ہیں، ان کو جتنی انڈیپینڈنس آف ایکشن اور ان کو جتنا مشاورت میں شامل کیا جاتا ہے، آپ ایک نئی لیڈرشپ آلریڈی کریٹ کر رہے ہیں۔ بالکل۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی تربیت کا ٹوٹل محور و مقصد جو ہے نا اپنی اولاد کو بنا لیتے ہیں، اور اولاد کی زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی دنیاوی تعلیم ایسی ہو جس سے وہ دنیاوی مقاصد حاصل کر سکیں، اور دینی تعلیم اس حد تک ہو، خاص کر ان گھروں میں جہاں پریکٹسنگ ریلیجن ہے تو وہاں بھی اس طرح کی تعلیم ہو کہ ایک حد تک لوگوں کو دینی علم ہو۔ اب شیخ الاسلام نے جہاں منہاجینس کی شکل میں ایک کثیر التعداد، اور آپ چونکہ ڈاکٹر صاحبہ منہاجین ہیں اور گرلز کالج کی پرنسپل بھی رہ چکی ہیں، خود وہاں تعلیم بھی کی ہے انہوں نے، یہ ایک پوری کلاس آف لیڈرشپ کریٹ کی گئی ہے۔ ظاہر ہے آپ دوسرے کی اولاد کو تو چونکہ وہ آپ کے پاس اتنے کیپٹیو نہیں ہوتے تو آپ زیادہ کانسنٹریٹ اپنی اولاد کو کرتے ہیں۔ تو اگر ڈاکٹر صاحب کی اولاد کو اس نظر سے، پیورلی اس نظر سے، یعنی تنقیدی نگاہ سے دیکھا جائے، نہ عقیدت اور نہ محبت کی نگاہ سے بلکہ ایک تنقیدی نگاہ سے دیکھا جائے، تو ان کی جو ٹریننگ ہے، دیکھیں نا، ایک فوجی ہے یا ایک اکانومسٹ ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جی وہ بڑا اچھا اکانومسٹ ہے، ایم ایس سی اکنامکس کیا ہے، نہیں، ایم ایس سی اکنامکس اس نے کیا ہے، اس کے بعد جی وہ لنڈن اسکول آف اکنامکس میں گیا، پھر جی اس نے ہارورڈ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا، تو یہ مختلف اس کے لیولز ہیں، اور ورلڈ بینک میں اس نے کام کیا، آئی ایم ایف میں کام کیا، اور therefore he is a good economist۔ اور ڈاکٹر صاحب نے اپنی اولاد کی تعلیم پہ شیخ الاسلام نے جتنا ایفرٹ کیا ہے and prepare them for leadership roles is unlike any other family in Pakistan۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، سمجھے نا، یعنی عصری تعلیم ہو، دینی تعلیم ہو، اخلاقیات ہوں، معاملات ہوں، اور جذبہ قربانی بھی ہو، اور جذبہ قربانی بھی ہو، کیونکہ کوئی بھی تحریک کو لے کے آگے چلنا وہ جذبہ قربانی کے بغیر آپ کی اپنی زندگی تو ختم ہو جاتی ہے، فیملی لائف ختم ہو جاتی ہے، اپنی لائکنگز ڈس لائکنگز ختم ہو جاتی ہیں، تو وہ چیز انہوں نے، سو ہی ول لیو بیہائنڈ دا لیڈرشپ ان دا کلیکٹیو ہینڈز آف پیپل، جو کہ آپ جس کو شورا بھی آپ کہتے ہیں، جس کو آپ سینٹرل ایگزیکٹو بھی کہتے ہیں، جس کو آپ قائمہ کمیٹی بھی کہتے ہیں، مختلف ٹیئرز آف لیڈرشپ، اور وہ سب لوگ جو انوالوڈ ہیں اس نظم میں، وہ سب کے ساتھ دینی تعلیم سے جہاں بہرور ہیں وہاں وہ کنٹینیوسلی اپنی سٹڈیز کو امپروو کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی مثال لے لیں، رفیق نجم صاحب کی مثال لے لیں، اور بے شمار مثالیں، درجنوں مثالیں ہیں، لیکن یہ چونکہ سامنے بیٹھی ہیں اس لیے میں مثال دے رہا ہوں کہ انہوں نے اپنا ایم فل اور اپنا پی ایچ ڈی کا سفر جو جاری رکھا ہے، اور یہ امید ہے کہ میں آج ان کو پوسٹ ڈاکٹرل لیول پہ دیکھتا ہوں، یہ سب دو چیزیں ہیں، ایک طرف سے قائد محترم کی، شیخ الاسلام کی انکریجمنٹ ہے سب لوگوں کے لیے، اور دوسری طرف یہ اندر جو پیدا کیا ہے the quest for more knowledge، مقصدیت نے پیدا کیا۔ تو میں اگر آج یہاں نام گننا شروع کروں، جس جو انٹرویو کا مقصد نہیں ہے، لیکن 40 50 60 لوگوں کا ایک پول آف لیڈرشپ ہے آپ کے پاس، جو اپنے اپنی جہت میں بھی اور سینٹرلائز طور پہ وہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا یہاں، اور اگر آپ دیکھیے کہ پچھلے کئی سالوں سے ایفیکٹولی ایڈمنسٹریشن کے معاملات قائد محترم نے ٹوٹلی چھوڑ دی، بالکل سب جانتے ہیں، اور وہ سارا کام دینی معاملات پہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سب سے بڑی لیگیسی ہے، اور ایڈمنسٹریٹو معاملات کو چھوڑنے سے ان کے پاس ٹائم ملا ہے
کہ دینی معاملات پہ زیادہ جو کانسنٹریٹ تجدیدی دین کا کام ہے وہ ہر کوئی کر نہیں سکتا، جو اور وہ ہر کوئی کر نہیں سکتا، وہ تو مجدد میں کے سمجھتا ہوں دوران ہی کرنا کہ یہ تحریک کا مستقبل بڑا تابناک ہے، اور اٹ از گوئنگ ٹو بی ان دا ہینڈز آف کمپیٹنٹ لیڈرشپ، چاہے وہ ان کے بیٹوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ ان کے دیگر جو اس وقت ذمہ داران ہیں اور جو دیگر عہدیداران ہیں ان کی صورت تو دس از اے کلیکٹیو لیڈرشپ، پوری ایک ہائرارکی جو ہے وہ ڈیولپ کر دی گئی۔ بالکل اس میں ایسے ہی میں کچھ ایک دو چیزیں جی فرحانہ صاحبہ، اسی حوالے سے اسی کوسچن پہ میں آپ کی بھی رائے لینا چاہ رہی ہوں۔ جی بالکل ایسے ہی ہیں جیسے سر نے بیان کیا کہ بیسیکلی تو حضور شیخ الاسلام کی جو قیادت ہے، فیوچر جو قیادت جو آگے وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں، یا جو منہاج القرآن کی فیوچر قیادت ہے، وہ حضور شیخ الاسلام کی فکر لیڈ کرے گی، فکر لیڈ کرے گی، مطلب وہ فکر جس شخصیت میں بھی پائی جائے گی، وہ خواہ ان کا بیٹا ہو، وہ خواہ اگر جی کوئی ذمہ دار، کوئی بھی رفیق کار ہو، جو بھی ہو، وہ جس میں بھی ہوگی وہی آگے لیڈ کرے گا۔ اب اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کی جو فیوچر لیڈرشپ ہے وہ کن اصولوں کی بنا پر آپ پرکھیں گے یا قائم کی جائے گی۔ ایک ہوتا ہے میکنزم اور ایک ہوتے ہیں اصول۔ جی جی، جو اصولوں کی بات سر نے کی ہے وہ بڑی واضح ہے، اس میں تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو آپ کی دینی اور عصری تعلیم، جی، دوسری جو آپ کی بڑی اہم چیز ہے وہ آپ کا اخلاقی وجود ہے، اس میں آپ کی کیا مہارت ہے، وہ کس مطلب اس سطح پر ہے، تیسری آپ کی اپنی روحانی تربیت بھی ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی اہم ہیں آپ کے منہاج القرآن کی فیوچر لیڈرشپ کے لیے، آپ کی ایبلٹی، آپ کی صلاحیت کا تعین کرتی ہیں۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ جیسے وہ اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں، تو یہ ایک اتنی بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، یہ ان کی فکر مندی ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ منہاج القرآن ایک ایسی آرگنائزیشن ہے یہاں پہ جو جس سطح پر بیٹھا ہے اس کا اتنا ہی بڑا چیلنج ہے، اور وہ اتنی ہی بڑی ذمہ داری کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ لائف ٹائم کمٹمنٹ، لائف ٹائم آپ کی کمٹمنٹ ہے، یہاں سرو بھی کرنا ہے، آپ سرو کرنا ہے، آپ یعنی زمانے میں بھی کمپیٹ کر رہے ہیں، جہاں آپ اپنی ترقی کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ دیگر جو تحریکیں ہیں ان کے ساتھ کمپیٹ بھی کر رہے ہیں۔ یہاں پر مفاد تو ہے نہیں، ایسا چیز نہیں ہے کہ جو بہت بڑی سطح پر بیٹھا ہے اس کو کوئی بہت بڑے مادی فائدے حاصل ہو رہے ہیں، ہمارا جتنا جو چیزیں ہیں وہ اتنی کرسٹل کلیئر ہیں، ٹرانسپیرنٹ، بالکل۔ اور دوسرا سر ہمارے منہاج القرآن کی اس پوری سسٹم کی بہت بڑی خوبی جو مجھے نظر میں آتی ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں اختیارات افراد انڈیویجولز کے پاس نہیں ہیں، ہمارے ہاں ہر سطح پہ کمیٹیز اور کاؤنسلز بنی ہوتی ہیں، اور یہ اس نظام کی بہت بڑی خوبی ہوتی ہے، انتظامی خوبی ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ افراد کو پاورز دے دیتے ہیں تو وہاں پر استحصال کا بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے، چونکہ انسان ہیں، سارے انسان ہیں، لائکس ہیں، ڈس لائکس ہیں، اپنا انفلوئنسز ہیں، رجحانات ہیں آپ کے۔ تو ہمارے ہاں یہ جو ایک دستور ہے، یہ دستور یہ میں ضرور اپنے تمام ناظرین کو آج کس نشست کے وساطت سے دکھانا چاہوں گی کہ اس دستور کا جو آپ کا آرٹیکل نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر 41 ہے، یہاں سے آپ کی مشاورتی سطحیں شروع ہو رہی ہیں، اور یہ مشاورتی سطحوں کی بہت تفصیل اس میں موجود ہے، تو آپ کی جو قیادت کا تعین ہے یہ مشاورتی سطحیں کرتی ہیں۔ اور سب سے خوبصورت یہ آئین، دستور، آپ کا کانسٹیٹیوشن جو کہ آپ کی قیادت کی منتقلی کا لاہے عمل، ہر چیز اس کے اندر بیان ہے، اس میں موجود ہے، اور اس میں آپ نے پورا سسٹم اس میں آپ نے دیا ہے کہ اگلی جو قیادت ہے وہ آگے کیسے ٹرانسفر ہوگی۔ تو اس میں سپریم کاؤنسل ہے، حضور سیدی شیخ الاسلام کا جو آلٹرنیٹ ہے وہ سپریم کاؤنسل ہے، پھر وہاں پر رائے دہی ہوتی ہے، پھر سب کی مشاورت اور سب کے اطمینان کے بعد وہاں پر فیصلہ کیا جاتا ہے آپ کی قیادت کی آگے منتقلی۔ یہ میکنزم ہے بیسیکلی۔ تو ایک پورا میکنزم قیادت کی منتقلی کا بھی دے دیا، اور اپنی شخصیت کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے فکر و نظریہ کو اپنی 71 سالہ زندگی کے ہر لمحے، ہر پل کے ذریعے ہم سب کے لیے ایک قابل عمل راہ کے طور پہ، مشعل راہ کے طور پر بھی ہمارے سامنے ہمارے عظیم قائد موجود ہیں۔ تو یہ آج کی نشست اس حساب سے اب ہمیں کچھ اطمینان قلب ہے کہ ہم اس کا کچھ حق ادا کرنے کے
قابل ہو سکے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس دور فتن میں ہمیں ایک عظیم ہستی کی سنگت، صحبت اور رفاقت عطا کی ہے، اور ہم اس چیز کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ ہمارے جتنے ناظرین، سامعین، جتنے تحریک منہاج القرآن کے ذمہ داران، رفقا اور وابستگان ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو اپنے عظیم قائد کی شخصیت کو جاننے، پرکھنے اور ان کے اخلاق حسنہ کو، ان کی تعلیمی کاوشوں کو، ان کی تحقیقی کاوشوں کو اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں آج اپنے معزز مہمانان گرامی سے بھی اجازت چاہوں گی اور اپنے ناظرین سے بھی اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔